آج ہم بات کریں گے ہماری قانونی دفعات اور ان کی سزا کے بارے میں۔ کون کون سی دفعہ کس موقع پر لگتی ہے؟ ہمارے ملک میں قانون کے کچھ ایسے بھی حقائق موجود ہیں جس کا ہم کو بالکل بھی علم نہیں ہے، جیسا کہ رات کے ٹائم کس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی ہوٹل میں جا کر آپ کیا مفت کام کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری معلومات کے ساتھ پیش خدمت ہے یہ والی ویڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم نجیل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم پر مل سکے۔ یہ دفعات صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میری طرح ہر پاکستانی کو کچھ قانونی دفعات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو میں ماہرین قانون سے معافی کا طلبگار ہوں۔ کسی مذہب کی توہین کی جائے تو دفعہ 295A لگائی جاتی ہے۔ بعض اوقات تو لوگ ذاتی مفاد کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی غلط تشریح کی جائے تو دفعہ 295B لگائی جاتی ہے، جو کہ پاکستانی پینل کوڈ میں 1982 میں شامل کی گئی ہے۔ توہین رسالت کی مد میں دفعہ 295C لگائی جاتی ہے، جو کہ پاکستانی پینل کوڈ میں 1986 میں شامل کی گئی ہے۔ توہین صحابہ کی مد میں دفعہ 298A لگائی جاتی ہے، جس کے مطابق سزا کے طور پر ملزم کو 1 سال تک جیل یا جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں جیل اور جرمانے کی سزا ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہے۔ قتل کی کوشش کی مد میں دفعہ 307 جبکہ قتل کر چکنے کی مد میں 302 لگائی جاتی ہے۔ عصمت داری یا زنا بالجبر کی مد میں دفعہ 376 لگائی جاتی ہے، جس کے مطابق مجرم کو سزائے موت سنائی جا سکتی ہے یا پھر کم از کم 10 سال یا زیادہ سے زیادہ 25 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ڈکیتی کی مد میں دفعہ 395 لگائی جاتی ہے۔ ڈکیتی کی سزا عمر قید ہے، بعض صورتوں میں کم سے کم سزا 10 سال قید ہے۔ دفعہ 320 بغیر لائسنس یا جعلی لائسنس کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت واقع ہونا جو کہ ناقابل ضمانت ہے۔ دفعہ 322 ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت واقع ہونا قابل ضمانت ہے۔ غیر فطری حرکتیں کرنے پر، چاہے وہ کسی مرد کے ساتھ ہوں، خاتون کے ساتھ ہوں یا پھر کسی جانور کے ساتھ، دفعہ 377 لگائی جاتی ہے۔ اس کی سزا کم سے کم 2 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ 10 سال قید ہے۔ اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ڈکیتی کے دوران میں قتل ہو جائے تو اس کی مد میں دفعہ 396 لگائی جاتی ہے۔ سازش کی مد میں دفعہ 120 لگائی جاتی ہے، جس کی سزا قید ہے۔ اغوا کے مد میں دفعہ 365 لگائی جاتی ہے۔ پاکستانی پینل کوڈ کے مطابق اس کی سزا 7 سال قید ہو سکتی ہے، جرمانہ اس کے علاوہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ثبوت کا خاتمہ کرے تو اس مد میں دفعہ 201 لگائی جاتی ہے۔ پاکستانی پینل کوڈ کے مطابق اس کی کم سے کم سزا 6 مہینے ہے، اس کے علاوہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چوری کی مد میں دفعہ 378 لگائی جاتی ہے۔ خواتین کی شرمندگی یا ان کی عزت کو خطرہ لاحق کرنے کی مد میں دفعہ 354 لگائی جاتی ہے۔ حد کے عزت کی مد میں دفعہ 499 لگائی جاتی ہے۔ شریک حیات کی زندگی میں اس کی مرضی کے بغیر یا اسے اندھیرے میں رکھ کر دوسری شادی کرنے کی مد میں دفعہ 494 لگائی جاتی ہے، تو جس کی صورت میں 7 سال جیل کی ہوا کھانے کو مل سکتی ہے۔ اس لیے اپنی پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے، ورنہ آپ اپنی دوسری شادی والے دن جیل میں جا سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو قتل کیا جائے اور ملزم ایک ہو تو اس پر دفعہ 302 لاگو ہوگی۔ اگر اقدام قتل میں 1 سے زائد افراد ملوث ہوں تو دفعہ 34 بھی ساتھ لگے گی۔ اگر قتل میں 5 سے زائد افراد ملوث ہوں تو دفعہ 149 بھی ساتھ لگے گی۔ کوئی کلرک، خادم یا کسی بھی قسم کا نوکر اگر دفتر میں چوری کرتا ہے تو اس پر دفعہ 381 لاگو ہوتی ہے، جس پر 7 سال کی سزا کے ساتھ جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ ہمارے ملک میں قانون کے کچھ ایسے بھی حقائق موجود ہیں جس کا ہم کو بالکل بھی علم نہیں ہے۔ آپ کو مزید معلومات فراہم کرتے ہیں جو زندگی میں کبھی بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔
شام کو خواتین کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ضابطۂ فوجداری کے تحت دفعہ 46 شام 6 بجے کے بعد اور صبح 6 بجے سے پہلے پولیس کسی بھی خاتون کو گرفتار نہیں کر سکتی، چاہے اس سے کتنا بھی سنگین جرم کیوں نہ ہو۔ سلنڈر پھٹنے سے جان و مال کے نقصان پر 40 لاکھ روپے تک کا انشورنس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ عوامی ذمہ داری کی پالیسی کے تحت اگر کسی وجہ سے آپ کے گھر میں سلنڈر ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو جان و مال کے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ فوری طور پر گیس کمپنی سے انشورنس کور کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ گیس کمپنی سے 40 لاکھ روپے تک کی انشورنس دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کمپنی آپ کے دعوے کو انکار کرتی ہے یا ملتوی کرتی ہے تو پھر اس کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو گیس کمپنی کا لائسنس منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ سیریز ایکٹ 1887 کے مطابق آپ ملک کے کسی بھی ہوٹل میں جا کر پانی مانگ سکتے ہیں، اسے پی سکتے ہیں اور اس ہوٹل کے واش روم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہوٹل چھوٹا ہے یا 5 سٹار ہے تو آپ کو روک نہیں سکتے۔ اگر ہوٹل کا مالک یا کوئی ملازم آپ کو پانی پینے یا واش روم کے استعمال سے روکتا ہے تو آپ ان پر کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی شکایت کے سبب اس ہوٹل کا لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کو برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ زچگی بینیفٹ ایکٹ 1961 کے مطابق حاملہ خواتین کو اچانک ملازمت سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ حمل کے دوران مالک کو 3 ماہ کا نوٹس اور اخراجات کا کچھ حصہ دینا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے خلاف سرکاری ملازمت تنظیم میں شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ یہ شکایت کمپنی بند ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہے یا کمپنی کو جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی پی سی کے سیکشن 166A کے مطابق کوئی بھی پولیس افسر آپ کی شکایت درج کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دلچسپ حقائق ہیں جو ہمارے ملک کے قانون کے تحت آتے ہیں لیکن ہم ان سے لا علم ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔